بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ پروگرام کیپٹل ٹوڈے کے ساتھ آپ کا میزبان رضا سید حاضر خدمت ہے۔ امید ہے آپ کا آج کا دن اچھا گزرا ہوگا۔ ناظرین، آج کی اہم خبروں میں اب سے کچھ دیر پہلے وزیر اعظم پاکستان کی معاون خصوصی برائے اطلاعات محترمہ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کی وہ پریس کانفرنس ہے جس کے اندر انہوں نے بتایا کہ وزیر اعظم پاکستان کا دورہ امریکہ، جس کے اندر وہ یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی سے خطاب کریں گے، اس کا ایک نکاتی ایجنڈا ہے اور وہ کشمیر ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے اس بات کا بھی اندیا دیا، اعلان کیا کہ حکومت کی جانب سے میڈیا ٹریبیونل کے قیام کو عمل میں لایا جا رہا ہے، جس کے لیے قومی اسمبلی میں ضروری قانون سازی کی جائے گی۔ میڈیا ٹریبیونل کے حوالے سے جو مزید تفصیل سامنے آئی ہے، اس کے مطابق میڈیا ٹریبیونل میں میڈیا کے حوالے سے جو شکایات ہیں ان کو ریفر کیا جا سکے گا، اور میڈیا ٹریبیونل ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان کے بیان کے مطابق 90 روز کے اندر فیصلہ کرنے کی پابند ہوں گی۔ میڈیا ٹریبیونلز کی نگرانی ان کے کہنے کے مطابق اعلیٰ عدالتیں کریں گی، اور لیکن اس کے اوپر فوری طور پر جو رد عمل اور تبصرہ مختلف صحافتی انجمنوں کی طرف سے آیا ہے، اس کے مطابق اس کو آزادی اظہار رائے اور آزادی صحافت کے اوپر ایک سوالیہ نشان بھی قرار دیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے کیا تفصیلات ہیں، ان کو ہم مزید جاننے کی کوشش کریں گے پروگرام کے دوران۔ اس وقت اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اقبال محمد علی خان صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں، رہنما ہیں متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے، جناب اسلم خان صاحب، رکن قومی اسمبلی ہیں، رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، اور جناب یوسف تالپور صاحب، رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے اور رکن قومی اسمبلی ہیں۔ مہمانان گرامی، بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا۔ گفتگو کا آغاز میں کرنا چاہوں گا اقبال محمد علی خان صاحب سے۔ اقبال محمد علی خان صاحب، میڈیا ٹریبیونل کے حوالے سے ابھی بہت سی تفصیلات شاید آنا باقی ہیں، لیکن جو اس وقت ابتدائی خبر ہے اس کے مطابق بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ یہ حکومت وقت کی طرف سے میڈیا کا بندوبست کرنے کا کوئی ارینجمنٹ ہے، کیا کہیں گے آپ اس مطلب آپ لوگوں کے ساتھ بھی 90 دن کا وہ ہو گیا یہ؟ جی، میڈیا ٹریبیونل 90 روز میں فیصلے دے گا۔ جس طریقے سے 90 روز میں لوگوں کو اپنے اریسٹ کر کے لیا جاتا تھا، 90 روز کے بعد بھی پھر، تو یہ مسئلہ یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ جلد بازی ہے۔ اچھا، اور اگر آپ میڈیا پہ اگر اس ساری چیزیں جو ہیں، اور میڈیا سے ہی عوام کے اندر اویئرنیس آتی ہے، عوام کو پتہ لگتا ہے کوئی بھی خبر ہو، چاہے وہ اچھی خبر بھی ہوتی ہے، بری خبر بھی ہوتی ہے، وہ میڈیا سے لوگوں کو پتہ لگتی ہے۔ اگر کہیں کہیں ایسی بات ہو جاتی ہے، اب یہ اس میں یہ ہو جائے گا کہ تمام میڈیا چینلز جو ہیں، اب ان کو اس چیز کا یہ دیکھنا پڑے گا کہ صاحب ہم اس کے اوپر بات کریں کہ نہیں کریں۔ پھر آپ کے ساتھ جو گیسٹ بیٹھے ہوں گے وہ آپ کو وہ کر رہے ہوں گے، یار ہم یہ بات کر دیں، کہیں آپ کے چینل کے اوپر کہ رضا صاحب نے یہ بات کر دی تو اس کے اوپر، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ سیدھا آزادی صحافت پہ ایک گردن لگائی جا رہی ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے، اور یہ نہیں ہونا چاہیے اس قسم کا، کیونکہ آج تک یہ ہے نا کہ جو بھی ٹریبیونل بنے ہیں جی، تو یا تو ٹریبیونل ابھی ایک سال بھر تو ہو گیا آپ کے الیکشن کو، اب جو پٹیشنیں الیکشنیں دلی ہیں وہ بھی ٹریبیونل میں گئی ہیں، ان کا کوئی ایک ٹریبیونل کا ابھی تک میرا خیال ہے کوئی سٹارٹ بھی نہیں ہوا۔ تو اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ کچھ ہوش پوش میں یا جلد بازی میں کچھ قسم کے فیصلے نہیں آنے چاہیے، جس سے ایک صحافت کی اور آزادی صحافت کے اوپر جو ہے نا یہاں چاہے۔ اسلم خان صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے رہنما، رکن قومی اسمبلی، حکومت کے براہ راست نمائندے ہیں، ویسے تو اتحادی یہ بھی ہیں آپ کی حکومت کے، کیا ہے یہ معاملہ میڈیا ٹریبیونل کا؟ کیوں ضرورت پیش آئی اس کی، اور آپ کے مقاصد کیا ہیں اس کو لانے کے؟ دیکھیں، سب سے پہلے شکریہ آپ کا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جو آپ نے بتایا کہ بھی جو عاشق اعوان صاحبہ نے جو بیان دیا ہے، اس میں نے تو سنا نہیں ہے، آپ کی منہ سے سن رہا ہوں۔ کابینہ کے فیصلوں کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے، اس میں اس کا ذکر بھی۔ اس کا بہتر جواب تو وہی دے سکتی ہیں، لیکن میں یہ ضرور آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اگر انہوں نے میڈیا ٹرائل کے لیے کوئی ایسی بات کی ہے، یا تو وہ میڈیا ٹریبیونل کے لیے، تو اس میں یہ ہو سکتا ہے کہ جو میڈیا اچھا کام کر رہی ہو، جو میڈیا صحیح چیزوں کو دکھا رہی ہے، کہ میڈیا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جی بالکل، اگر میڈیا کے لوگ سمجھیں تو واقعی میڈیا جو ہے وہ سمجھیے ایک طرح کا ریڑھ کی ہڈی ہے، جو کہ ریاست کا چوتھا ستون بھی کہا جاتا ہے۔ جی، تو اٹ از ویری امپورٹنٹ۔ تو اس کے لیے نیگیٹو اینڈ پازیٹیو دونوں چیزیں بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر میڈیا ایک پازیٹیو وے میں جاتا ہے، پازیٹیو چیزیں دکھاتا ہے، سب کچھ کر رہا ہے، تو بہت اچھی بات ہے، بالکل
ایسا نہیں ہونا چاہیے. لیکن اگر کوئی میڈیا نیگیٹو دکھاتا ہے, اب جیسے انڈیا کے اندر میڈیا جو ہے وہ سینسر بھی ہوتا ہے, ہر چیز نہیں دکھاتے جس سے ملک کو نقصان پہنچے یا کوئی ایسی بات ہو. اگر اس قسم کا اس کے ذہن میں کوئی ایسی چیز ہو تو اس کا آنسر بہتر وہی دے سکتی ہے. میرے سمجھ سے باہر ہے کہ انہوں نے ایسا. صحیح ہے. مزید یہ ظاہر ہے ابھی اس پہ تفصیلات آنا باقی. یوسف تالپور صاحب, میڈیا ٹریبیونل کیا ممکنہ اہداف ہو سکتے ہیں اس کے؟ نیچرلی یہ چیزیں ہوتی ہیں اور یہ ایک افسوسناک چیزیں ہیں, اور جو میں نے اپنی زندگی میں اور یہ 6 مرتبہ اسمبلیوں میں آ کر دیکھا ہے, کسی کی بھی حکومت ہو, آخری وقت جب آتا ہے تو پھر کوشش کی جاتی ہے کہ بھائی آپ لوگ ہم سے ذرا ٹھیک ہو جاؤ, پھر ہم دونوں طرف کی کوشش بھی کرتے ہیں. ابھی تو 1.25 سال ہوا ہے یوسف تالپور صاحب. اسی پہ تو میں آ رہا ہوں کہ بھائی جن کو ضرورت 1 سال میں کیسے پیش آ گئی. 1 سال میں مطلب ہے کہ یہ لوگ ان قوانین کو, ان چیزوں کو لا رہے ہیں اور اس قسم کی چیز کر رہے ہیں. بات ہمارے ملک میں جو ہے نہیں, انفارچونیٹلی کوئی بھی ایشو ہو, ہر چیز کا قانون ہے, نہیں ہے تو ہمارے یہاں امپلیمنٹیشن نہیں ہے. امپلیمنٹیشن کا مسئلہ, کوئی بھی چیز ہو یہاں پر, میڈیا کی ہو یا کوئی اور چیز ہو, ہر ایک چیز ہے اس کو آدمی صحیح طریقے سے دیکھ سکتا ہے, صحیح طریقے سے چلا سکتا ہے. خان صاحب دوسرا سوال آپ کی طرف میں لے کے آ رہا ہوں. کراچی سے منتخب ہوئے ہیں آپ, متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے, حکومت کے اتحادی بھی ہیں, وفاقی حکومت کے. کراچی شہر کے جو مسائل اور معاملات ہیں اس کے حوالے سے گزشتہ دنوں ایک خبر چلی جب بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم صاحب جو کہ وفاقی وزیر قانون ہیں, سینیٹر ہیں, آپ ہی کی جماعت سے منتخب ہوئے ہیں, انہوں نے اپنی ذاتی رائے میں آرٹیکل 149(4) کا ذکر کیا کہ آرٹیکل 149(4) ممکنہ طور پر کراچی کے مسائل کے حل کے سلسلے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے. اس کے بعد پھر جو ریئیکشن, جو رد عمل سامنے آیا وہ آپ کے اور ہمارے سامنے ہے. سوال اس وقت میرا آپ سے یہ ہے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ کراچی کے جو مسائل ہیں وہ ہمیشہ حل ہونے کی بجائے سیاست کی نظر کیوں ہو جاتے ہیں؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ آرٹیکل 149(4) جو ہے اب وہ ڈائریکشن دے رہا ہے اس کے اندر, اور ایک تجویز کہہ دیں آپ ان کو. انہوں نے کہا کہ جب اتنے حالات, اور آپ یہ دیکھیے چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو, چاہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ہو, چاہے وہ کوئی سی بھی گورنمنٹ ہو, سب کی نظریں کراچی کے اوپر تھیں کہ کچرا, یہ وہ ساری چیزیں. یہ تقریباً 6-8 مہینے سے تو یہ کچرے کے اوپر ہی 1 سال ہو گیا. یہ اب مسئلہ کہاں سے شروع ہوا ہے کہ ساری پاورز جو ہے آپ کے لوکل باڈیز منسٹر کے پاس ہیں. اچھا, واٹر اینڈ سیوریج ہو گیا, بلڈنگ کنٹرول ہو گیا, ماسٹر پلان ہو گیا, ایم ڈی اے ہو گیا, یعنی صوبائی حکومت کے. صوبائی حکومت کے. اب جو پاور دنیا میں آپ دیکھ لیں نا, میئر کے پاس سارے پاورز ہوتے ہیں, جو بلدیاتی اس کے اوپر ہے. ظاہری بات ہے اب اس میں پانی کا مسئلہ ہے, سیوریج کا مسئلہ, سب سے بڑا مسئلہ پانی کا ہے. پانی کا مسئلہ, سیوریج کا مسئلہ, پھر یہ کچرے کا مسئلہ. تو یہ ایک دم اتنا وہ ہو گیا کہ اگر اس کے لیے تھوڑا بھی کام کر رہے ہوتے. دیکھیں کراچی آپ کو کما کے دے رہا ہے 93% تو کراچی کما کے دے رہا ہے, 2% حیدرآباد کما کے دے رہا ہے. تو جب 96% کما کے دے گا تو 4% جو نہیں کما رہے تو ان کو تو شور ہوگا نا یار کہ پھر ہمارا 96% جو ہے وہ کہاں جائے گا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے اس چیز کو دیکھنا پڑے گا. ہم کہتے ہیں اس کو 149(4) کو ہٹا دیں جی, بالکل. اچھا, ہاں بالکل ہٹا دیں اس کو. آپ چلیں یہ سمجھ لیں کہ بات کی نہیں ہے. آپ کل صوبائی اسمبلی کے اندر قرارداد خود پیش کر دیں کہ 148 کے تحت ہم یہ قرارداد پیش کرتے ہیں, جو میئر کے پاور ہیں وہ تمام پاور دے دیں. پھر اس کے بعد اگر کراچی شہر کے اندر یہ تمام چیزیں ہوں تو پھر آپ اس چیز کو. اور بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں بلاول صاحب ابھی جو انہوں نے جس طریقے کے بیانات دیے, آپ یہ دیکھیے سندھو دیش کا نعرہ, سرائیگستان کا صوبہ بن جائے گا یا پختونستان کا بن جائے گا. معذرت کے ساتھ اگر کوئی اور ہم کہہ دیں یا ہمارے منہ سے کوئی بات نکل جاتی تو ہمارے پر آرٹیکل 6 لگانے کا تیار بیٹھے ہوتے کہ سارے کے ساتھ. یہ تو ہے یہی ساری چیزیں. اسلم خان صاحب,
یہ پھر وہی سوال آپ کی طرف میں لے کے آؤں گا کہ کراچی کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی بجائے اس کے اوپر سیاست کیوں شروع ہو جاتی ہے؟ یہ بڑا سیدھا سادہ سا سوال ہے. آپ کا سوال بڑا خوبصورت سوال ہے اور 149 کے حوالے سے آدھی بات بہت اچھی طرح بتا دی ہے، لیکن میں اس کو تھوڑا سا اور آسان الفاظوں میں بتا دوں. شاید ہمارے چیف منسٹر صاحب سے ان کے وہ بھی سمجھ میں آ جائے، ان کے بھی سمجھ میں آ جائے، ہمارے جو باقی سیاستداں ہیں پیپلز پارٹی کے ان کے بھی سمجھ میں آ جائے. پاکستان کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے وہ سمجھیے وہ پورے چاروں صوبوں کی ایک ماں ہوتی ہے. اچھا ٹھیک ہے. اب اس کے 4 بچے ہیں 4 صوبے کے. اب اس میں سے اگر ایک بچہ ناکارہ ہو گیا ہے یا اس کو کوئی ڈسیبلٹی ہو گئی ہے، کسی یا پریشانی کا شکار پریشانی ہو کا گیا، اظہار صحیح ہے. کچھ بھی ہو گیا اس کو، تو وہ ماں جو ہوتی ہے نا وہ اس بچے کو سدھارتی ہے، اس کو سنبھالتی ہے کہ دیکھو بیٹا ایسا کر لو، پڑھائی ایسے کر لو، اور رات کو دیر سے مت آؤ. بہت سارے اقسام اس کے. ٹھیک ہے. تو اسی میں بالکل آسان لفظ سمجھا رہا ہوں تاکہ سمجھ میں آ جائے بات کو. تو اگر یہ بتایا گیا ہے کہ 149(4) جو لگانا ہے، اگر اس میں کسی چیز کی کوئی وہ نہیں لگایا، امپلیمنٹ نہیں کر دیا، وہ تو ایک مشاورت ایک بتایا جا رہا ہے کہ جی آپ کو ہم ہیلپ کر سکتے ہیں آپ کی. جس طرح لیٹس کلین کراچی کے لیے عمران خان نے علی زیدی سے کہا اور علی زیدی نے کہا کہ جی ہم کراچی کی صفائی میں آپ کی ہیلپ کرتے ہیں، تو یہ بھی ایک طرح کی ہیلپ تھی. ہاں اگر اس ہیلپ میں یہ نہیں سمجھ پاتے. اچھا اس میں 2 باتیں آ گئیں. اس کے اندر علی زیدی صاحب کا آپ نے ذکر کیا کیونکہ آپ کی جماعت سے متعلق ہیں اس لیے سوال ہے. علی زیدی صاحب گئے وہاں پر، کراچی سے منتخب ہیں، بالکل اونرشپ ان کی بنتی ہے، لیکن علی زیدی صاحب نے بجائے وفاقی حکومت کے وسائل استعمال کرنے کے وہاں چندہ پکڑنا شروع کر دیا. کہ الیکٹرک سے پیسے لے لیے انہوں نے، کراچی پورٹ ٹرسٹ کو خط لکھ دیا انہوں نے کہ جناب پیسے دیے جائیں. تو پھر یہ حبیب بینک سے پیسے لے لیے، تو یہ کیا معاملہ ہے؟ مطلب وفاقی حکومت کے پیسے نہیں ہوں گے نا. اچھا سمپل سی بات ٹھیک ہے. وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں، یہ بالکل یہ میں کوئی سیاسی بات تو نہیں کروں گا، جو سچی بات سمجھ میں آتی ٹھیک ہے. بالکل آپ کا جواب بالکل ویلڈ جواب ہے اور ویسے معیشت کا برا حال ہے، ویسے حالات ایسے ہیں، ملک میں پیسے نہیں ہیں. تو اچھا میں کوئکلی یوسف تالپور صاحب سے اس پہ بات کر لوں، پھر واپس آتا ہوں آپ کی طرف. یوسف تالپور صاحب انہوں نے ذکر کیا مراد علی شاہ صاحب کا. میرا اتفاق ہے مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ ذاتی طور پہ میں نے کام کیا ہے اپنی سرکاری ملازمت کے دوران. اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں اور بہت قابل آدمی ہیں، اور ان کو کوئی بھی بات سمجھانے کے لیے آسان الفاظ یا محاوروں مثالوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. بہت اچھے سے سمجھتے ہیں وہ جو اصل مسائل اور معاملات ہیں. سوال تالپور صاحب آپ سے یہ ہے کہ کراچی کے مسائل کا حل کرنے کی بجائے اس پر ہم سیاست کیوں کر رہے ہیں؟ دیکھو کراچی ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے. کراچی میری نظر میں سندھ کا وہ شہر ہے جو پاکستان کا ایک گلدستہ ہے، بے شک، جس میں ہر قوم کے ہر قسم کے لوگ وہاں پر وہ ہیں. اس میں پہلی چیز تو یہ ہے کہ جس طرح سے اوور پاپولیٹڈ ہو رہی ہے اس کا بھی کوئی مطلب ہے کہ وہ چیز ایک سوچ طلب معاملہ ہے جس طرح سے پاپولیشن بڑھ رہی ہے. دوسری چیز جس طرح بیان کیا گیا 149(4) کو، بڑھتی ہوئی پاپولیشن پر ایک جملہ اگر آپ مجھے اجازت دے دیں. بڑھتی ہوئی پاپولیشن کا ایک بندوبست تو سینسس میں بھی کر لیا تھا آپ نے کہ آپ نے پاپولیشن دکھا کم دی تھی، تو ایک بندوبست تو آپ نے پہلے کیا. میرے خیال میں اس پہ ڈیبیٹ الگ رکھیں گے تو بات کر لیں گے، لیکن اگر لکھا بھی دی تھی اور لکھی بھی دی گئی تھی تو بھی حقیقت اس کے برعکس ہے. جو پاپولیشن ہے یہ کچھ شادہ دلی ہے آپ کی کہ آپ نے اس بات کو قبول کسی کیا. سے چھپی ڈھکی بات نہیں ہے جو پاپولیشن ہے وہاں کی. اب معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، جب صفائی کرنا شروع کی جنہوں نے بھی، تو انہوں نے اس وقت سیاست شروع کی کہ بھائی اور کوئی کچھ نہیں کر رہا، سندھ گورنمنٹ بھی کچھ نہیں کر رہی، لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ بھی کچھ نہیں کر رہا. اب لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے انڈر ضرور میٹروپولیٹن آتی ہے، میونسپل کمیٹیز آتی ہیں، ان کو یہ کام کرنا چاہیے. تو ایک دم جب 149(4) کی بات کی گئی تو یہ ایک سندھ کے حوالے سے جذباتی چیز ہے. اچھا، جو بھی سنے گا اس پہ ری ایکٹ کرے گا، لیکن اس ری ایکشن میں یہ نہیں ہے کہ کوئی جس طرح سے میرے بھائی نے اور میرے کلیگ نے
بیان کیا کہ سندھو دیش کی بات کی، پختونستان کی بات کی، کیا بات کی؟ بات یہ کہ وہ جذبات میں کر دی گئی؟ نہیں، بالکل نہیں، جذبات میں نہیں کی، بالکل نہیں کی۔ انہوں نے یہ بات کی کہ یہاں پر اگر اس طرح کے حالات آپ نے پیدا کیے تو یہاں پر سندھو دیش کی تحریک چل رہی ہے سندھ میں، اچھا، یہاں پر نیشنلسٹ ہیں، جی اے سندھ ہے، یہ لوگ جس طرح سے چل رہے ہیں آپ لوگ ان کو ہتھی دو گے، آپ ان کو انکریجمنٹ دو گے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جو شروع سے لے کے آج تک فیڈریشن اور وفاق کے انڈر رہی ہے اور وفاق کو رکھا ہے۔ اگر آپ یاد کرو گے تو آپ کو یاد آئے گا کہ جب محترمہ بے نظیر بھٹو کو شہید کیا گیا تھا جی، تو سندھ کی کوئی سڑک نہیں بچی تھی جہاں پر رکاوٹیں نہ ہو اور عجیب قسم کا ایک انقلاب آنے والی چیز ہو۔ جو پیپلز پارٹی نے وہاں پر یہ سٹینڈ لیا، نہیں، اس قسم کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ہم وفاق کا حصہ ہیں، ہم وفاق کے ساتھ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، ایک شہادت ہوئی ہے، اس کو اس طرح سے ڈیل کریں گے۔ تو وہ اس کانٹیکسٹ میں کہی گئی تھی، یہ نہیں کہ انہوں نے کہی تھی۔ اور مجھے بتایا جا رہا ہے گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد۔ وقفے کے بعد خوش آمدید۔ اقبال محمد علی خان صاحب، رکن قومی اسمبلی متحدہ اقوام متحدہ پاکستان۔ یوسف طالپور صاحب نے حوالہ دیا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کا۔ 3 روز پورے سندھ میں اور بالخصوص کراچی میں جو کچھ ہوا وہ پاکستان کے عوام کو یاد ہے۔ بڑے پیمانے پر جلاؤ گھیراؤ بھی ہوا، جانیں بھی ضائع ہوئیں، لوگ زخمی بھی ہوئے۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی کی حکومت کا قیام عمل میں آیا اور جناب قائم علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ سندھ بنے، تو میرا خیال ہے کابینہ کا جو پہلا اجلاس ہوا تھا سندھ کا، اس میں ایک فیصلے کے تحت ان تمام ایف آئی آرز کو، ان تمام کیسز کو کلوز کر دیا گیا تھا جو 27، 28 اور 29 دسمبر کے جلاؤ گھیراؤ سے متعلق تھی۔ تو یقیناً سندھ کے عوام کے لیے ایک بڑا جذباتی معاملہ ہے کہ وہ جب جذباتی ہوتے ہیں تو ان کا ری ایکشن وائلنٹ ہو جاتا ہے اور پھر حکومت بھی اس کو انڈورس کر دیتی ہے۔ تو کیا کراچی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر بھی جذباتیت کا کوئی عنصر پایا جاتا ہے؟ دیکھیں، یہ بڑا اچھا طالپور صاحب نے جس بات کے اوپر بات کی ہے جی، کہ یہی ساری چیزیں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا قتل، شہادت ہوتی ہے پنڈی میں۔ جی، اب پنڈی میں شہادت ہوتی ہے اور اس کا ایفیکٹ کہاں ہوتا ہے؟ کراچی کے اندر۔ پورے سندھ میں اتنا نہیں ہوا۔ کراچی محترمہ کا شہر تھا، آپ یہ سمجھیں، محترمہ کی رہائش کراچی میں تھی، وہ شہر تھا ان کا، دیکھیں وہ گھر تھا ان کا۔ کراچی میں وہ تباہی ہوئی ہے کہ وہ علاقے جہاں پہ پیپلز پارٹی کا وہ ہر ایک کو غم تھا اس بات کا۔ یہ بے نظیر بھٹو صاحبہ بہت بڑی لیڈر تھیں، اس بات میں کوئی شک، کوئی دو رائے نہیں ہے، مگر بات یہ ہے کہ ہر نظرہ جو ہے وہ کراچی کے اوپر جا کے گرتا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہے کہ یہ اس چیز کو دیکھنا تھا۔ جیسے ابھی آپ نے کہا کہ اس وقت کی ایف آئی آریں ختم ہو گئی، باقی یہ ہوتا ہے کوئی مسئلہ ہوتا ہے جی فلانا یہ ایم کیو ایم کے اوپر یہ ایف آئی آر ہے، یہ فلانے کے اوپر یہ، تو یہ تمام چیزیں اس کو کس طریقے سے ٹیکل کرنا ہوگا، کیونکہ آج تک سنجیدگی سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی نے بھی، چاہے وہ چیف منسٹر صاحب ہوں، چاہے وہ وزیر اعظم پچھلے رہے ہوں یا صدر رہے ہوں، انہوں نے کراچی کو صحیح طریقے سے، اس طریقے سے وہ نہیں کیا کہ ایک ایشو بنائے رکھو، ذرا سا کچھ ہوگا یہاں سے پتھر پھینک دو، یہاں سے آگ لگ گئی تو سارا معاملہ آپ اسی پہ کھیلتے رہو، سیاست سارے کے سارے مل گئے۔ تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ اس کے بیٹ جس طریقے سے ابھی آپ نے کہا نا کہ میڈیا کے اوپر 3 مہینے کا لگایا جائے گا آپ کے اوپر کہ جی کزن لگائی جائے گی کہ 3 ٹریبونل بنایا جائے گا، 90 دن میں فیصلے کرے گا۔ ٹھیک ہے، 90 دن والا جو ہے نا، یہ 90 دن کا لفظ بڑا غلط ہے جی۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ آیا سب مل بیٹھ جائیں
اب ہر آدمی اپنی سیاست چھوڑتے ہیں، میں جس پارٹی سے ہوں، یہ اس پارٹی سے، یہ اس پارٹی سے، ایک دفعہ سنسیئرلی بیٹھ جائیں اور باقاعدہ اس بات کا حلف لے لیں کہ جی ہم نے اس سندھ کے لیے، کراچی شہر کو چھوڑ دیں، اس سندھ کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. کراچی کا کچرا اپنی جگہ، آپ کراچی سے باہر نکل جائیں تو اس سے زیادہ، مگر وہاں کا جو ہے ہائی لائٹ نہیں ہوتا اس چیزوں پہ. کہیں پشاور میں اگر کچرا پڑا ہو یا وہ پڑا ہوگا وہ ایسا ہائی لائٹ نہیں ہوگا، پنجاب میں ہو رہا وہ ہائی لائٹ نہیں ہوگا، وہاں پہ بھی ساری چیزیں ہوتی ہیں. مگر کراچی کو صرف ایک ایشو بنا کے، اور یہ ساری چیزیں جو ابھی جیسے بات کی 149A کی ایک بات کی، ایک سجیشن دی گئی، ایک ڈائریکشن دی گئی ہے کہ وفاق کے جو ہے اس چیز کے اوپر وہ کر سکتا ہے. تو اس کو اتنا سیریس لے کے کہ سندھو دیش بن جائے گا، یہ وہ سرائیکستان دیش بن جائے گا یا پختونستان. آج تک آپ نے سرائیکستان کا نعرہ نہیں سنا ہوگا دیش کا بنانے کا کبھی بھی. انہوں نے تو صوبے کی بات کی، انہوں نے نہ کوئی ایسی بات ہے. تو اس کے اندر اسی مسئلے کو بیٹھ کے بات کر لیتے ہیں کہ یعنی اسپیسیفک فوکس کے ساتھ اسی کے اوپر بات ہونی چاہیے. اسلم خان صاحب، پاکستان کی آبادی 22 کروڑ کی ہے اور پاکستان کے جو موجودہ معاشی حالات ہیں اس میں کسی بھی شخص کو یہ سمجھنا مشکل نہیں ہوگا کہ کیونکہ کراچی پاکستان کی معیشت کا تقریباً لگ بھگ 70% ریونیو جنریٹ کرتا ہے. تو اگر کراچی کی اکنامک ریوائول ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ پاکستان کی اکنامک ریوائول ہو رہی ہے، 22 کروڑ پاکستانیوں کی اکنامک ریوائول ہو رہی ہے. تو ایک ایسا شہر جو پوٹینشل رکھتا ہے اس بات کا کہ وہ 22 کروڑ عوام کی قسمت کو بدلنے میں اپنا کردار ادا کر سکتا ہے، اس کے بنیادی مسائل پر آپ فوکس کرنے کی بجائے پالیٹکس میں کیوں انڈلج ہوتے ہیں؟ یہ سوال تینوں سیاسی جماعتوں سے ہے جو اس وقت یہاں موجود ہیں. تینوں سے دیکھیں، ہم تو کراچی کے لیے بینگ اے کراچی، میں کراچی کا پیدائش ہے، تو کراچی زبردست بہترین شہر ہے، میٹروپولیٹن شہر ہے. دنیا میں جتنے بھی میٹروپولیٹن شہر ہوتے ہیں وہ سب ترقی یافتہ ہوتے ہیں اور بہترین نظام ہوتا ہے، بہترین سسٹم ہوتا ہے. اصل میں ان کا انٹرسٹ ہی نہیں ہے، سندھ گورنمنٹ کا انٹرسٹ ہے ہی نہیں، کیونکہ یہ تو جیت کے آتے ہیں اپنے گاؤں سے جیت کے آتے ہیں اور لوٹتے ہیں شہر کو آ کے، کماتے ہیں یہاں پہ آ کے. سر یہ تو پھر پالیٹکس پہ آ گئے نا واپس. تو ہے نا، ایسے ہی ہے نا سر. انہوں نے کرنا ہی نہیں، بات ہو گئی. انہوں نے کرنا نہیں ہے نا. اگر انہوں نے کرنا ہوتا، ابھی آپ دیکھیں ابھی صفائی کی بات ہو رہی ہے، ابھی علی زیدی نے صفائی مہم چلائی، اس پہ کتنی سیاست کی. میں گواہ اس بات کا، اس لیے کہ میں خود ڈسٹرکٹ سینٹرل کا جو کوآرڈینیٹر میں خود تھا. میرے خیال میں تالپور صاحب تو ایک دفعہ بھی نہیں گئے وہ کسی علاقے کے اندر، میں تو روز جاتا تھا، ایوری ڈے. تالپور صاحب اپنے حلقے میں تو جاتے ہیں. اپنے نہیں، میں کراچی کی جہاں کچے کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے نہیں دیکھا ہوگا وہاں کیا حال ہے. ایک دفعہ میرے ساتھ چلیں، وزٹ کریں، جا کے دیکھیں وہاں انسان نہیں رہ سکتے. میں گیا، مجھے الٹیاں ہوئیں باقاعدہ، جو حالت تھی وہاں کی اور جو ابھی بھی حالت ہے، کوئی ٹھیک نہیں ہوا ابھی تک. تو یہ کراچی کے لیے لوگ سیریس ہے ہی نہیں. کراچی دیکھیں نا، کراچی اتنا بڑا شہر ہے. میں کہتا ہوں جب انہوں نے کراچی کے ساتھ یہ اچھا، اب میرا سوال آ گیا. علی زیدی صاحب گئے تھے وفاق کے نمائندگی کی حیثیت سے، جی کراچی کے رکن قومی اسمبلی تھے. مراد علی شاہ صاحب کے ساتھ کوئی میٹنگ ہوئی ان کی؟ مراد علی شاہ کے ساتھ کیوں نہیں ہوئی؟ یہ کیوں نہیں ہوئی، مجھے نہیں پتا اس بات کا. یوسف تالپور صاحب سے پوچھ لیتے ہیں، سر کیوں نہیں ہوئی یہ میٹنگ؟ مراد علی شاہ صاحب اور علی زیدی صاحب کیوں نہیں بیٹھ سکے ایک ٹیبل پہ؟ Unfortunately, there is no coordination between the federal government and the provincial government. اس حد تک کوارڈینیشن نہیں ہے کہ پرائم منسٹر آتا ہے سندھ کے دورے پہ، چیف منسٹر سندھ کو اطلاع نہیں ہے، اور وہ نہیں ہے وہاں پر. اخباروں میں، ٹی وی میں تو سب جگہ آتا ہے کہ وہ اب آپ دیکھ لیں ریکارڈ میں، کہو گے تو میں آپ کو ریکارڈ دکھا دوں گا. سر اخبار اور ٹی وی کے اوپر کوئی آفیشیل موومنٹ نہیں ہوتی، آفیشیل موومنٹ کے لیے خط جاتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ بات جو چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے. میرے بھائی اپنا اقبال محمد علی احمد علی نے وہ کہا، اقبال صاحب نے، کہ اس قسم کی چیزیں ہوئی اور یہ پھر دیش کے نعرے پہ پتہ نہیں کیوں اتنا وہ کر رہے ہیں، جبکہ میں نے ایکسپلین بھی کر دیا. تو اس چیز کو اب چھوڑ دینا چاہیے، اس کے اوپر زیادہ مطلب وہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، مطلب دیٹ از ناٹ ریلیونٹ. میں تالپور صاحب ایک بات میں کہہ دوں، دیکھیں ہم جنا پور کا کوئی
अता पता नहीं एक जिनापुर का आपने शोशा छोड़ दिया और उसी पे सारे तमाम सियासी पार्टियां, और आज भी बातें होती हैं तो भाई, और फिर जबकि आके जिन्होंने किया था उन्होंने आके कंट्रोडिक्ट कर दिया कि जी ऐसी कोई वो नहीं थी, मगर क्या हुआ, हमारे ऊपर एक लेबल लगा दिया गया साहब। तो ये जो बात कही है तो इसके ऊपर, और चेयरमैन साहब ने कही है, आपके चेयरमैन साहब को ये जेब नहीं देता कि इस किस्म की बात की जाए। अगर वो, मैं ये कह रहा हूँ कि हम ये नहीं कहते कि आर्टिकल 6 लगाना चाहिए, हम तो ये कहते हैं कि अगर दूसरी बात होती तो फौरन ये हो जाता, अगर हम हमारे मुंह से निकल जाती तो कहते हैं कि इनके ऊपर तो गद्दारी का मुकदमा पहले 10 लगा चुके, एक ये तो क्या कहते हैं सेकुलर स्टाइल तैयार होता है, लिख दिया कि ये गद्दार। आजकल तो ये सारी तालपुर साहब आप अपनी बात, आजकल तो मुकदमे हमारे ऊपर ही बन रहे हैं, आपके ऊपर नहीं बन रहे हैं। और जो आपने बात की उस वक़्त की कि भाई कराची ने ये कुछ, और उसके बाद केसेस विड्रॉ हुए जी, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ MQM कोalition पार्टनर्स थे। बिल्कुल रॉन्ग, यू कैन करेक्ट मी। बिल्कुल थी। अच्छा, काफ़ी अरसा MQM पावर में रही है, सिंध गवर्नमेंट में भी, फेडरल गवर्नमेंट में, पीपल्स पार्टी के दौर में भी, PMLN के थोड़े से दौर में, मुशर्रफ के कंप्लीट दौर में, एंड सो ऑन सो फोर्थ, आज भी फेडरल गवर्नमेंट का हिस्सा है। तो वो काफ़ी इफेक्टिवली काम कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक किचड़े की बात है, मैं उनसे एक सवाल करता हूँ, किचड़ा आपने निकाला अंदर से और बाहर छोड़ दिया, और जब बाहर छोड़ दिया तो उसके बाद जो कराची की सूरत-हाल बनी, ये जो मच्छर मक्खियाँ, ये सारा कुछ, ये तो सब हमारे गले में आए जो फाइनली उसको वो सही आप, ये मैं तो गवाह इस बात का, आप पार्कों में फेंका लाके रातों रात। वो आप कह सकते हैं, मैं नहीं कह सकता, क्योंकि मैं वहाँ पर हूँ, वहाँ पर मौजूद हूँ, मेरा घर भी वहाँ पर है, मैं रहता भी मोस्टली कराची में हूँ, सिर्फ हल्के में जाता हूँ फिर वापस आ जाता हूँ वहाँ कराची में। तो ये इल्ज़ाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। सर सोल्यूशन बताइए, क्या सोल्यूशन ये है सर कि नेक नियति से फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट कोऑर्डिनेशन करके ये काम करें। ये हो ही नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी की और सिंध गवर्नमेंट की ये नीयत नहीं हो कि हम इसको साफ़ नहीं करें। अगर आपने देखा होगा तो सिंध का चीफ मिनिस्टर जब भी बरसात हुई है, जब भी कोई ऐसी चीज़ हुई है, खुद निकला है बाहर, पूरा कराची का राउंड दिया है, पूरा बनाई, वापस आ गए। नहीं, उनको इलाके में यही हुआ, इलाके में करंगी पे गए, वहाँ तस्वीरें बनाई, वापस आ गए। नहीं इंस्ट्रक्शंस देता कुछ भी नहीं किया। क्या जब एक चीफ मिनिस्टर जाता है किसी अभी भी जाके देखे पानी पड़ा हुआ है। नहीं, एक जगह जब जाता है चीफ मिनिस्टर तो उसका कोई रिएक्शन तो होता होगा। नहीं, रिएक्शन क्या होता, वो जगह साफ हो जाती है बस। आप मुझे बताइए, अभी मुहर्रम में सारी जगहें साफ हुई हैं। ऐसा बड़ी इंटरेस्टेड बात है, मुहर्रम में सारी जगह, पूरा कराची साफ हुआ है। इसलिए कि जुलूस निकलने थे, ये निकलने थे, ये आम दिनों में क्यों नहीं होता? कोई पूछे इनसे? नहीं हमसे कराची में 30 साल से ये बैठे हैं, सिंध के 30 साल से बैठे हैं, 30 साल से काम क्यों नहीं किया इन्होंने अभी तक? 30 साल से हो रहा है भाई। नहीं क्या? नहीं, सिर्फ मुहर्रम में होगा। 30 साल की बात है तो मेरे साथ फिर उनसे भी पूछो भाई। आप भाई चीफ तो आप लोग थे ना, मेरे साथ तो वो भी वो तो कोलिजन पार्टनर थे ना आपके, लेकिन एक्चुअली तो आपके पास नहीं, कराची वजारत तो आपके पास थी, एडमिनिस्ट्रेशन आपके पास थी। ये तालपुर साहब का ये इस्तदलाल बिल्कुल बजा है कि इनसे सवाल पूछना बनता है। जो मुशर्रफ साहब का पीरियड था उसमें कुल इख्तियार था इनके पास, ठीक है ना। MQM के पास सूबाई इख्तियार भी था और MQM के पास बल्दियाती इख्तियार भी था, तो सवाल पूछना तो बनता है, बिल्कुल बनता है। अब नुक्ता सवाल जो मेरा है वो ये कि सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे हम। आता हूँ इकबाल साहब, हम सोल्यूशन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? वफाक और सूबा और जो बल्दियाती क़यादत, मुंतखब क़यादतें हैं ना, तीनों जगह पे इलेक्टेड लोग बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर, CM और मेयर, ये एक टेबल पे क्यों नहीं बैठते और इनको एक टेबल पे कौन लेकर आ सकता है? तालपुर साहब पहले आपसे मैं जवाब ले लूँ, फिर मैं बाल साहब से। सिंध बैठने के लिए तैयार है, आई स्टैंड द गारंटी। तो सर आप इनिशिएट कर लें, दावत दे दें, कोई कॉन्फ्रेंस रख लें इसके ऊपर, कोई फॉर्मल मीटिंग रख लें, CM साहब इनविटेशन दे दें, ऐसा मुमकिन क्यों नहीं है? नहीं, मतलब है कि ये कहेंगे तो ये बात भी की जा सकती है, लेकिन इनविटेशन हमेशा बड़े से आती है, तो इट शुड बी द प्राइम मिनिस्टर। CM साहब मेयर को ही बुला लें, मेयर को भी नहीं बुलाते CM जी, मेयर को बुला लें, CM उनके लेवल का नहीं ना सर। नहीं, मेरे से कुछ मुलाकातें हुई हैं, मेरे को फिर बुला लेंगे, इसमें कोई ऐसी नहीं है। वो फिर एक मतलब मैं उनसे बात करता हूँ और वो इंशाल्लाह ताला उनको बुलाएंगे। क्योंकि नासिर शाह साहब के जो स्टेटमेंट्स आते हैं वो बड़े सेंसेबल स्टेटमेंट उनके होते हैं और बड़े, यानी वो बैलेंस उसमें बात होती है। सही है। अली जैदी साहब ने भी रेसिप्रोकेट किया, मैं एक शो पे देख रहा था कि वो नासिर शाह साहब को अली जैदी साहब ने भी रेसिप्रोकेट किया, यहाँ तक कहा उनके बारे में कि अब ये आ गए हैं यहाँ पे और मुझे यकीन है
کہ یہ تمام مسائل کو سمجھتے ہیں تو یہ مسائل کو حل بھی کر لیں گے. لیکن بہرحال اب ناصر شاہ صاحب کو آئے ہوئے بھی میرا خیال ہے تقریباً 2 ماہ کا عرصہ تو ہو رہا ہے. ناصر شاہ صاحب اور ریحان ہاشمی صاحب دونوں بہت اچھی باتیں کرتے ہیں لیکن کام کچھ نہیں کرتے. جی اقبال صاحب یہ دیکھیں یہ جو آپ نے سلوشن دیکھیں آپ کو کسی کا کام اچھا نہیں لگتا. نہیں ریحان ہاشمی جو ہے وہ ہیں اور وہ بھی وہی ہیں. ریحان ہاشمی کو جانتے ہوں گے آپ کو اپنی جماعت کا کام اچھا لگتا ہے؟ نہیں کام تو ہو نہیں رہا نا. میں یہ اس کے بارے میں یہ پرائیویٹلی بتائیں گے آپ کو. کام تو ہو نہیں رہا پلیز. نہیں میں اب یہ جہاں ناصر شاہ صاحب کی بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی 2 دن پہلے شاید ناصر شاہ صاحب نے اور مراد علی شاہ صاحب نے اور بیٹھ کے یہ ایک پروپوزل بنایا کہ 21 تاریخ سے یہ شروع کر رہے ہیں اور یہ مسئلے کے حل کی طرف جا رہے ہیں. سالڈ ویسٹ اور کی اس کو چینج کر یہ ساری چیزیں وہ کرنے اور انہوں نے میئر کو بھی لیا ہے اپنے اس میں. پھر تمام جو ٹاؤنز ہیں جو یو سی چیئرمین بھی ہیں ٹاؤن چیئرمین مطلب پوری ہرارکی پورے ان کو سب کو لے کے انہوں نے میں سمجھتا ہوں کہ بڑا اچھا اقدام اٹھایا ناصر شاہ نے. جس طریقے سے آپ نے کہا کہ سمجھدار آدمی ہے کیونکہ انہوں نے مسئلے کو الجھانے کی بات نہیں کہ سعید غنی کہیں جا کے تھوڑا سا ہائپر بھی ہو جاتے تھے تو وہ تھوڑا سا کول مائنڈڈ آدمی ہے. ناصر شاہ سکر کے ناظم رہ چکے ہیں بلدیاتی نظام کو پہلے بھی رہ چکے ہیں تو وہ ساری چیزیں سمجھتے ہیں اور پھر انہوں نے یہ ساری چیزیں بیٹھ کے کرنے کے بعد پھر ان وسیم اختر صاحب میئر صاحب کو ڈپٹی میئر صاحب کو اور ان سب کو پھر وہ کرنے کے بعد اب 21 تاریخ سے کمپین اسٹارٹ کی. انہوں نے 1 مہینے کا ٹائم کہا ہے. اچھا مگر انہوں نے یہ پورا یہ نہیں کہا 1 مہینہ, انہوں نے 1 مہینے میں انشاءاللہ بہت اچھا رزلٹ ہوگا اور اس سے آگے پھر ظاہری بات ہے وہ کنٹینیو رہے گا کہ تاکہ اس کو وہ کیا جائے. تو پہلے سے یہ چیزیں پہلے سے ہو جاتی تو آج میں یہ دعوے سے کہتا ہوں اگر بیرسٹر فروغ نسیم پہلے ہی کہہ دیتے 149.4 تو شاید پہلے آ جاتی مہم. یا لیٹس کلین کراچی پہلے ہو جاتا ہے. لیٹس کلین کراچی پہلے ہو جاتا ہے. بالکل صحیح بات کہہ رہا ہوں نا. یہ 149 کا ہی اثر ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو گئی جو اتنا. میں آپ کے شو میں اسلم خان صاحب کی انڈوس کر دوں. جی جیسے انہوں نے بھی بتایا کہ جی ناصر شاہ صاحب اور چیف منسٹر صاحب مل کے یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں 21 تاریخ سے. میرے خدمات ان کے لیے حاضر ہیں. ہمیں بھی آن بورڈ کریں, ہمیں بھی ساتھ ملائیں, ہم سب مل کے کرنے کو تیار ہیں. کراچی کا معاملہ ہے, سندھ کا معاملہ ہے, ہم سب ایک ساتھ مل کے. یہ دراصل پاکستان کا معاملہ ہے. یہ پاکستان دراصل پاکستان کا معاملہ ہے. جی نواب صاحب. اور اس میں صرف کراچی ہی اب نہیں ہونا چاہیے, پوری سندھ ہونی پورے سندھ ہونا چاہیے. پوری سندھ ہونی چاہیے. اور فیڈرل گورنمنٹ کو بھی چاہیے کہ سب کو اکٹھا کر کے اور خود بھی اس میں شامل ہو. جیسے بھائی نے کہا نہیں تو ونس اف ہی از دیئر آئی تھنک اٹس پارٹ آف دا پی ٹی آئی. اس حکومت کا بھی ایک حصہ ہو گیا تو اس کے بعد اگر پورا یہ ہوگا تو ایک اچھی چیز ہوگی اور اس کے بعد ایک بہتری آئے گی اور ہم بہتری کی طرف جائیں گے. ٹھیک ہے. ان تینوں جماعتیں اس وقت یہاں موجود ہیں. وفاق کی نمائندگی بھی ہے, صوبہ سندھ کی حکمران جماعت کی نمائندگی بھی ہے اور کراچی کے بلدیاتی نظام میئر کا جو سسٹم ہے اس کی نمائندگی بھی موجود ہے. اور آج ہمارے ٹاک شو میں تو یہ سب متفق ہیں اس بات کے اوپر اور ساتھ بیٹھنے کے لیے بھی تیار ہیں. لیکن وہ سوال بہرحال یہ ہے کہ بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا. گفتگو کے سلسلے کو ہم جاری رکھیں گے ایک مختصر وقفے کے بعد. وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. اس وقت پاکستان تحریک انصاف, MQM پاکستان اور پیپلز پارٹی کے معزز اراکین اسمبلی ہمارے ساتھ موجود ہیں. کراچی کے مسئلے کے حل کے لیے کمٹمنٹ جو ہے وہ برابر کا نظر آتا ہے. امپلیمنٹیشن میں کیا چیلنجز ہیں یہ وقت بتائے گا. 21 تاریخ کی ڈیڈ لائن بھی آئی ہوئی ہے صوبائی حکومت کی طرف سے. MQM کے رکن قومی اسمبلی جناب اقبال محمد علی خان صاحب, کراچی کے جو مسائل ہیں اس کے اوپر کیونکہ سیاست بہرحال ہوتی ہے اور آپ لوگوں کی جو سیاسی بقا ہے وہ بھی شاید اس سے کسی نہ کسی طرح سے جڑی ہوئی ہے. 21 تاریخ سے شروع ہونے والی جو کیمپین ہے اس میں کیا آپ کی پارٹی آن بورڈ ہے؟ بالکل آن بورڈ ہے. اور دیکھیں ہونا چاہیے. کراچی ہمارا شہر ہے اور ہم عوام کے ووٹوں سے لے کے اور ہم اپنے حلقے میں روز ہر ہفتے میں جو ہے یہاں سے اجلاس ختم ہوتا ہے, اس کے بعد سے جو 15 دن کا اجلاس نہیں ہوتا ہے یا 1 مہینے کا نہ ہو, تو
ہفتے میں 2 دن ایک جگہ پہ، ایک ہفتے میں 2 دن ایک کورنگی میں، لانڈی میں، اس طریقے سے ہم نے ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ دیکھیں پانی کا ہے۔ اگر پانی کی ڈسٹریبیوشن سمجھی ہو جائے، اگر ایم ڈی صاحب میری بات سن رہے ہیں، یا بلکہ چیف انجینئر صاحب ہیں، یا ڈبلیو ٹی ایم کے چیف انجینئر صاحب ہیں، وہ بات سن رہے ہیں، خدا کے واسطے آپ لوگ ہوش کے ناخن لے لیں، ورنہ آپ کے لیے پھر وہ ہونا پڑے گا کہ 90 دن کا ان کو لے کے جایا جائے کہ یہ پانی بیچنے کا جو کام ہے، اصل مسئلہ، اصل مافیا یہ ہے، ٹینکر مافیا جو ہے۔ آج ایم ڈی صاحب جو ہے، یہ جو پانی کا ایشو ہے، اس کے اندر کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، مگر اس کو صحیح کرنے کے لیے آپ مجھے بتائیں کہ ٹینکر جو ہے، ہزاروں ٹینکر روز کے کراچی سے نکلتے ہوں۔ ڈیفنس میں پانی بہت نہیں آتا ہے نا، سارے ڈیفنس میں ٹینکر جا رہے ہوں گے، سب جگہ ٹینکر، آخر وہ پانی کہاں سے آ رہا ہے بھائی؟ اگر اس کے اوپر، اور آج بھی انلیگل جو ہائیڈنٹ ہیں ان کو بھی ختم کیوں نہیں، ان کی نالج میں نہیں ہے یہ، تو اس چیز کو بیٹھ کے دیکھنا پڑے گا۔ میری ایم ڈی صاحب سے پہلے بھی ہو رہی ہے، اور سمجھدار آدمی ہے وہ، مگر بات یہ نچلا جو ان کا سٹاف ہے نا، وہ ساری چیزیں جو ہے نا، ساری چیز ان کے ہاتھ میں، بلک والے جو ہے، معذرت کے ساتھ ان کا جو نیچے کا سٹاف ہے وہ تو شاید سیاسی بھرتی والے لوگ نہیں ہیں زیادہ۔ دیکھیں میری بات سنیں، اگر سیاسی بھرتی والے ہوں گے نا تو کلرک ہوں گے یا اس ٹائپ کے لوگ ہوں گے، یہ ساری چیزیں ہوں گے۔ چیف انجینئر، ایگزیکٹو انجینئر، آپ کے بلک انجینئر، ڈائریکٹر، یہ سارے کون ہیں؟ یہ تو سارے اوپر کے لوگ ہیں نا، انہی کے ہاتھ میں سارا بارڈر بورڈ چلانا ہے۔ ہاں، جو نیچے جو اور لوگ ہیں، جو والز مین ہے، یہ ساری چیزیں یہ ان کو بھی پتہ ہے۔ میرے منہ سے ایم ڈی واٹر بورڈ جو ہیں وہ تو سی ایس ایس کیے ہوئے افسر ہیں، پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز BS20 کے افسر ہیں، تو وہ تو ظاہر وفاقی بیوروکریسی کے سسٹم کا حصہ ہیں۔ نیچے آپ نے کہا کہ کچھ سیاسی بھرتیاں بھی ہیں، پانی چوری ہو رہا ہے، تو یہ واٹر بورڈ کو اوور آل کون کرے گا؟ دیکھیں میں بتاؤں آپ کو، میں 1987 میں کاؤنسلر سے لے کے یہاں تک پہنچا ہوں، مجھے ایک ایک چیز کا پتہ ہے جی کہ یہ ساری چیزیں کون کر رہا ہے، اور جتنی پھر کوئی بات نہیں، ان کا رہن سہن دیکھ لیں جا کے آپ۔ ایک واٹر بورڈ کا ایکسین ہے یا AEE ہے، اس کی تنخواہ 20-25-30 ہزار روپے، 2000 کی کرولا لے کے گھوم رہا ہے، وہ کہاں سے لے کے گھوم رہا ہے؟ اقبال صاحب قطع کلامی کی معذرت، آپ نے کہا آپ 1987 میں کونسلر تھے اور آپ کو سب پتہ ہے، تو اس سارے عرصے میں سب کچھ پتہ ہونے کے باوجود اگر آپ اس سلسلے میں کوئی خاطر خواہ بہتری نہیں لے کے آ سکے تو یہ تو آپ نے اپنی سیاسی ناکامی کا اعتراف کر لیا۔ آپ ان کو یہ ساری چیزیں بتاتے رہے۔ دیکھیں آپ نے کہا نا کہ 2000 میں دو میں جب پرویز مشرف کی حکومت تھی، میئر آپ کا تھا، اس وقت بتایا ہم نے کراچی شہر کو صحیح کر کے دیا۔ اس وقت پانی کا مسئلہ، گلستان جوہر وہ علاقہ تھا کہ کوئی لوگ جاتے نہیں تھے، اس کو تمام سارے انفراسٹرکچر پورا چینج کیا، واٹر بورڈ کی لائنیں، سیوریج کی لائنیں، تمام چیزیں اس میں، کیونکہ فنڈنگ تھی صحیح معنوں میں۔ انہوں یہ کہتے ہیں نا کہ 30 ارب روپے میں اس کو لگایا بھی، دکھایا بھی۔ فاروق ستار میئر تھے جب، اس وقت فاروق بھائی میئر تھے، اس وقت بھی ساری چیزیں ہوئیں۔ تو جب تک آپ پاور میئر کو نہیں دیں، آج دیں نا، کل کا آپ کام لے لیں اس سے، پھر کام نہ لیں، ہم استعفے کا مطالبہ کریں گے، نہیں ہوگا تو پھر۔ جی اسلم خان صاحب، دیکھیں مجھے تو 1 سال ہوئے ابھی آئے ہوئے جی، اور میں نے پانی میں PhD کر لیا ہے۔ اچھا کہاں سے؟ اچھا یہ سوال تو مجھے بھی نہیں سمجھ میں آتا کہ ہائیڈرنٹ تو کراچی شہر کے اندر ہے، واٹر ٹینکر کو پانی مل رہا ہے، میں مختصر سے بتا دیتا ہوں، لیکن بلڈنگ میں نہیں جا رہا، گھر میں نہیں جا رہا، کیا سائنس ہے یہ؟ جی PhD میں نے اس لیے کر لیا کہ میں نے واٹر بورڈ کے اتنے چکر لگائے، واٹر بورڈ کے ساتھ جا کے اتنا کام کیا کہ میں PhD ہو گیا ہوں۔ اچھا، آپ کے اسد عمر ان کا نام ہے MD صاحب، اس کے نیچے WTM ایک ادارہ ہے جی، اس کے بعد آپ کا ڈسٹریبیوشن ایک ادارہ ہے، اس کے بعد انجینئرنگ ایک الگ ادارہ ہے۔ یہ سارے ادارے میں جو ہے نا، وہ سارے کے سارے سیاسی بھرتیاں ہیں، ٹاپ کی بات کر رہا ہوں۔ اب آپ آتے ہیں ٹاپ سے نیچے لوگ، ایکسین کا ہے، WE کا ہے، اور اس کے بعد لائن مین ہو گیا، کنڈے والا ہو گیا، یہ سارے کے سارے نیچے، یہ بھی سارے سیاسی ہیں۔ 60% لوگ تو کام ہی نہیں کرتے، اچھا تنخواہ لیتے ہیں۔ اچھا میں نے 2 آدمی کا ٹرانسفر کروانے کی کوشش کی، نہیں ہو سکا۔ MD صاحب نے خود کہا کہ تم خود بولو گے نہیں، اس کو رکھ لو یار، آپ اتنا پریشر آئے گا۔ خیر پریشر مجھ پہ آیا، میں نے نہیں سنا، ٹرانسفر تو ہو گیا اس کا، کیونکہ وہ ناجائز تھا اس جگہ پہ۔
لوگوں سے پیسے لے کے. ابھی بھی یہ حال ہے واٹر بورڈ کا. دیکھیں واٹر پانی کی کمی نہیں ہے. آپ واٹر بورڈ کے ایم ڈی سے پوچھیں گے نا, اچھے آدمی ہیں, پڑھے لکھے آدمی ہیں, سمجھدار آدمی ہیں, پوری سسٹم خراب ہے. واٹر پانی کا سسٹم یہ ہے کہ چاہے پانی لائن سے جا رہا ہو, چاہے فوجیوں کو جا رہا ہو, چاہے وہ آپ کے ڈی سی کو جا رہا ہو, جس کو بھی جا رہا ہے پانی, اور پانی ٹینکر کو جا رہا ہو. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ پورے کراچی میں پانی سب کو مل رہا ہے نا, چاہے وہ جائز مل رہا ہو چاہے وہ ناجائز مل رہا ہو. لیکن اس کی ڈسٹریبیوشن سے پیسے کمائے جا رہے ہیں. ڈسٹریبیوشن از اے پرابلم. میں نے یہ بات ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ بولی ہے ایم ڈی صاحب کو کہ آپ اپنی اگر ڈسٹریبیوشن ٹھیک کر لیں. عوام کیا کہتی ہے؟ عوام کہتی ہے ایم ڈی صاحب نے کیا جواب دیا؟ کیا ممکن ہے کہ آپ ناظرین کو بتا سکیں ہمیں کہ کیا جواب دیا انہوں نے؟ ایم ڈی صاحب کہتے ہیں اگر ناقابل اشاعت جواب ہے تو کوئی بات نہیں, کہتے میرے ہاتھ میں نہیں ہے کچھ. سیاسی اتنا ان پہ پریشر ہے کہ وہ نہیں, یہ پورا کا پورا سسٹم نیچے سے صحیح کرنا پڑے گا, سب کو ٹھیک کرنا پڑے گا. کون کرے گا یہ اب یہ وفاق ان کے پاس ہے, آپ کے پاس, سندھ گورنمنٹ کے پاس ایک اچھا ایم ڈی لے آئیے اور آپ دیکھ لیں. ابھی بھی جو ایم ڈی لگے ہوئے, میں نے آپ کو ان کی ڈسکرپشن بتائی کہ وہ پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز کے افسر ہیں, لیکن ان کے پاس اختیارات نہیں ہے نا پورے. ذرا سی کو بات ہوتی ہے, اختیارات نہیں ہے پورے ان کے پاس. اختیارات ہے. میں بتا رہا ہوں نا آپ کو کہ جس طریقے سے ڈسٹریبیوشن ہونی چاہیے, میں اپنے علاقوں میں ڈسٹریبیوشن کرتا تھا کہ اگر یہ لائن ہے ان سے تمام لوگوں کو بلا کے کہہ دیا کہ بھائی آج 3 گھنٹہ پانی آپ کو ملے گا, کل آپ کو نہیں ملے گا, کل تیسرے رو میں جا کے اس بلاک میں ملے گا, پھر اس بلاک میں ملے گا. تو میں نے جس وقت پہلے میں جب جوہر میں اور یہاں پہ تھا تو وہاں پہ ہم نے اس طریقے سے وہ کیا تھا ساری چیزیں. اب یہ ڈسٹریبیوشن والے جو ہیں, جو بڑے بڑے بنگلے, بڑے بڑے اپارٹمنٹ بن گئے ہیں, اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک اپارٹمنٹ دے رہا 50,000 روپے اور بنگلے والے دے رہے 20,000 روپے, تو یہ ان کی جیبوں میں جا رہے ہیں. آپ کیا بات کر رہے ہیں؟ ہم یہی تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ان کو بھی وہ کیا جائے, ان کا احتساب کیا جائے تاکہ ان کو پتہ لگے کہ تمہارے پاس کیا, یہ کہاں سے یہ ساری چیزیں آ گئی تمہارے پاس. آج جا کے دیکھیں ڈیفنس میں بنگلے سب ہو گئے, کہاں سے آ گئے بھائی؟ اصل میں یہ 25-30 یوسف تالپور صاحب, یہ اب کچھ سوالات ہیں جو صوبائی حکومت سے متعلق اس لیے بن جاتے ہیں کہ واٹر بورڈ جو ہے وہ صوبائی حکومت کی عملداری میں کام کر رہا ہے. اس کو کہاں ہونا چاہیے یہ ایک سیاسی بحث ہے, اور اس وقت بھی نہیں ہے کہ اس کے اوپر ہم بات کریں کہ واٹر بورڈ کا کنٹرول میئر کے پاس ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. اس پر الگ پورا پروگرام ہو سکتا ہے, لیکن کیونکہ صوبائی حکومت کے پاس ہے واٹر بورڈ, اور آج سے نہیں ہے, ایک طویل عرصے سے ہے. واٹر بورڈ میں جو نشاندہی ہوئی, سیاسی بھرتیوں کی نشاندہی بھی ہو گئی, ڈسٹریبیوشن مافیا کی بات بھی ہو گئی, وہاں پر اختیارات کے حوالے سے ایم کیو ایم کے رکن کہہ رہے ہیں کہ جی وہ بالکل پاورفل ہوتا ہے, جو ایم ڈی واٹر بورڈ ہے وہ پوری طرح سے با اختیار ہے. ایک بات جو مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ آپ تینوں سے ہی میرا سوال ہے, وہ یہ کہ اگر واٹر بورڈ اتنا با اختیار ادارہ ہے تو پھر اراکین اسمبلی کو کیوں ضرورت پیش آ رہی ہے کہ وہ جا کے بتائیں کہ کہاں پانی دو اور کیسے پانی دو؟ کیا اس سسٹم کے اندر یہ چیز ویل ڈیفائنڈ نہیں ہے کہ پانی کو کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ ہونا ہے؟ یہ بات سنو بھائی, جی ابھی تو ٹھیک ہے یہ ڈسٹریبیوشن کے اوپر بات ہو رہی ہے اور اس میں کمی پیشیاں ہوں گی, میں اس کو کنفرم نہیں کرتا, لیکن یہ آج سے نہیں ہے کہ کل سے نہیں ہے, یہ شروع سے لے کے ہیں. مجھے بتائیں کہ کب پانی کے معاملے میں کراچی پیاسی نہیں رہی, چاہے پیپلز پارٹی کا دور ہو, چاہے ایم کیو ایم کا دور ہو, یا چاہے جام صادق علی کا دور ہو, یا کسی مشرف کا دور ہو, کب کراچی پیاسی نہیں رہی. کراچی کی پیاس بجھانے کے لیے آپ کو ایڈمنسٹریشن بھی ٹھیک کرنی پڑتی ہے, لیکن اس سے بڑھ کر 2 چیزیں ہیں. ایک جو K4 کا پروجیکٹ ہے, جو سمندر کا پانی میٹھا کرنے والا, جس میں 50% سندھ گورنمنٹ کو دینا ہے, 50% فیڈرل گورنمنٹ کو دینا ہے. فیڈرل گورنمنٹ کیوں نہیں اس میں کنٹریبیوٹ کرتی؟ میں نے ایک مرتبہ ہمارے واٹر ریسورس منسٹر سے بات کی, جہاز میں میرے ساتھ تھا. مجھے انہوں نے کہا کہ اگر سندھ گورنمنٹ مجھے پائپ لائن بچھا کے دے تو میں مشنری ارینج کراتا ہوں, اینڈ آئی اسٹینڈ کمیٹیڈ. میں نے سندھ گورنمنٹ سے بات کی, انہوں نے کہا کہ ہم تیار ہیں اس بات کے لیے, ہماری میٹنگ کراؤ. میٹنگ وہ ہو نہیں پا رہی, اب اس کو کیا کریں. دوسری چیز, بارہا ہم نے کوشش کی ہے کہ جس طرح آپ نے اسلام آباد کو پول سے پانی دیا ہے, اسی طرح کراچی کو بھی پول سے ذرا پانی بڑھا کر دو. پول سے وہ پانی کراچی کو بڑھا کر نہیں دیا جا رہا. اگر پول سے بڑھا کر دیا جائے, K4 کیا جائے, اور اس کے بعد یہ ایڈمنسٹریشن یقیناً اس کو ٹھیک کیا جائے, تو کراچی کی پیاس بجھ سکتی ہے. ورنہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, کل کا مسئلہ نہیں ہے. مجھے تو جب سے یاد ہے, پچھلے
25-30 सालों से हमेशा कराची प्यासी रही है। सर ये अब इसमें सवाल ये आ गया कि क्योंकि कराची 30 साल से प्यासा है तो इसलिए आपका नसीब ही ख़राब है, आप अगले 30 साल तक भी नहीं, प्यासे नसीब रहें, खराब इसका ये नहीं है। मतलब मैंने प्रपोजल्स दिए, मैं इस बात से K4 agree नहीं करता। K4 होना चाहिए सर या दोस्त K4 कहते का हैं, जो आपने कहा ना कि और पूल से पानी मिलना चाहिए कराची को, क्यों देखिए, नहीं मिलना चाहिए? K4 जी, का बात मामला है कि पानी जिस की वक्त- कमी नहीं है सर। जिस वक्त पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, हम एलायंस थे, उस वक्त ये हुआ जी। कि ये सारी चीजें बनाई गई। बस एक मिनट बचा है मेरे पास। देखिए जी। जी करने के मैं इसको समाप्त करता हूँ जी। कि K4 का भी पिछली जब नवाज शरीफ की हुकूमत थी, इसाक डार साहब ने, फिर एहसन इकबाल ने, ये सारी चीज़ें हुई कि हमने 50% दे चुके हैं हम। अब आप 50% सूबाई हुकूमत अगर, मगर बात वही हुई कि अब ये कहते हैं कि हमें मिले नहीं और ये कहते हैं कि हमें दे दिया, और मुझे बजट बुक में दिखाया कि ये सारी चीज़ें हैं, बाकी काम इनका है। और जिस तरीके से ग्रीन बस वाला मसला है, ये जो इस वक्त सबसे बड़ा मसला वो भी है। वो भी बिछड़ गए। ये बात जो भाई ने की है कि फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि हमने दिए हैं और बुक में दिखाएं, वो अगर दिखा दें तो कम अज कम फिर मैं अपनी हुकूमत के साथ ठीक ठाक मामला करूँ। सही कहा, On the ठीक floor है, of the बिल्कुल। कल जी, कल सलमान कल साहब, एहसन आखिरी एक इकबाल मिनट। से कह के जी, दिखा जैसे देते हैं। इन्होंने बताया, अब जैसे इन्होंने कहा ना कि K4 का मसला है, K4 में भी वफाक ने ही पैसे दिए हुए और सिंध गवर्नमेंट ने पैसा खर्च नहीं किया उसके अंदर, ये रिकॉर्ड में एक कुछ बात। काम ही नहीं हुआ, क्या और काम दूसरी हुआ बात, K4 में? और जितना भी काम हुआ जी। है, जो क्या- कमिटमेंट जी। की थी उस वक्त की उन्होंने दी है। 20 सेकंड जी। और जिसी तरह ग्रीन लाइन बस को ले लें आप, इन्होंने कहा था कि हम आपको बसें देंगे, इन्होंने बसें भी नहीं दी। आज वो प्रोजेक्ट तैयार पड़ा हुआ है, फिर उसकी एक्सटेंशन चली गई है, उनके अभी भी इनके जो इन्हें वादे करते हैं ये पूरा करते ही नहीं है। अब बस भी वफाक दे रही है। अब बस भी वफाक दे रही है, चलिए, ये तो हाल है सर। नाजरीन, दामन वक्त में गुंजाइश ख़त्म हो रही है इस नोट के साथ कि इस वक्त पाकिस्तान का जो एक पॉलिटिकल गवर्नमेंट सिस्टम है उसमें ये बड़ी अजीब इत्तफाक की बात है कि कराची की मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन है। वफाक की सतह के ऊपर जितने कैबिनेट मिनिस्टर्स कराची से हैं, जितने एडवाइज़र्स कराची से हैं, जितने स्पेशल असिस्टेंट कराची से हैं, इतने माजी में कभी भी पाकिस्तान की तारीख़ में शायद नहीं रहे होंगे। अगर इतनी बड़ी कराची की रिप्रेजेंटेशन होने के बावजूद भी कराची की यही सूरत हाल रहती है कि कचरे के ऊपर लड़ाइयाँ होती हैं और सियासत होती है, तो फिर सवालिया निशान तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ की विल और उनके पॉलिटिकल एक्यूमेन पे ही जाके ठहरता है। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। मेहमानान गिरामी का बेहद शुक्रिया कि उन्होंने अपना कीमती वक्त हमारे नाजरीन के लिए निकाला। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। जी पाकिस्तान के लिए।